السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں متی اللہ چان، اور صحافی پروگرام میں آج ایک بڑے سیاسی سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، بہت شکریہ کاکڑ صاحب۔ اس وقت جو صورتحال ہے، بلوچستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، بلوچستان کے منتخب نمائندوں اور سیاستدانوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ حال ہی میں سیکیورٹی کمیٹی کا پارلیمنٹ کی جو تھی اس کا اجلاس بھی ہوا ہے، آرمی چیف اور خفیہ اداروں کے سربراہوں نے بریفنگ بھی دی ہے بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ۔ تو ہم گفتگو تو آگے لے کر چلیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ شاید بطور نگران وزیر اعظم جو صورتحال آپ نے دیکھی یا جس کی نگرانی آپ نے کی، آپ ایک وجہ بنے اس آج کے سیاسی بحران کا بھی، اور آپ کے نگرانی میں الیکشنز ہوئے جو آج تک متنازع ہیں، ان کا کوئی منطقی جو ہے نتیجہ نہیں نکلا، جو جتنی بھی پٹیشنز ہیں انتخابی، اور وہ یہ بحران جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ بھی آپ اور آپ کی سابق جماعت باپ پارٹی رہی ہے۔ تو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کی وجہ سے ہوا؟ بہت شکریہ متی۔ میں تو یقیناً اپنے کردار کو یا جس جماعت کے ساتھ میں وابستہ رہا اس کے کردار کو اس کو اوپنلی ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں، ماضی میں بھی کرتا رہا ہوں، انشاءاللہ میں فیوچر میں بھی کروں گا۔ مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے لوگ تیار ہیں کہ اس کو بھی سوچیں یا اس کو ایکسپلور کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پری کنسیوڈ آئیڈیاز لوگوں کے ہیں کہ ریاست سے جڑے ہوئے لوگ، ریاست سے جڑی ہوئی کوئی جماعت، ریاست سے جڑا ہوا پالیسی، یہی کرائسس کی جڑ ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے۔ اب اگر اس پہ الہامی انداز میں یقین کر لیا جائے تو ظاہر ہے بلیف کو تو چیلنج مشکل سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ریشنل تھنکنگ ہو نا تو ریشنل تھنکنگ میں یہ جو آپ نے پریٹیکس بیان کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں جس جماعت سے جڑا ہوں وہی اس پورے کرائسس کی بنیاد ہو اور اس پہ اس کی ذمہ داری بھی ڈالی جائے، یا اس کے علاوہ جو ریزنز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کیا جائے۔ تو میری درخواست یہ ہے آپ کے سننے والوں سے بھی کہ جو دوسرے عوامل ہیں ان پہ ضرور غور کیا لیکن اس فیکٹر پہ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا بھی ایک رول رہا ہے بطور باپ پارٹی، بطور نگران وزیر اعظم، آپ ایک بڑی وجہ رہے ہیں اس آج کے سیاسی بحران کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بطور باپ پارٹی، کیونکہ ظاہر وہ تو بطور نگران وزیر اعظم نہیں تھا، باپ پارٹی بلوچستان کے کرائسس کو رسپونڈ کرنے کا ایک میکانزم تھا۔ باپ پارٹی ہم نے اس لیے تشکیل دی تھی کہ ہمارے نزدیک بلوچستان میں دو چیلنجز تھے، ایک گورننس کا تھا اور دوسرا نیریٹو کا تھا۔ تو یہ بلوچستان کے عوام نے یہ پارٹی بنائی تھی؟ اگر جام کمال کو بلوچستان کا عوام سمجھتے ہیں، مکسی کو آپ بلوچستان کا عوام سمجھتے ہیں، میں اگر بلوچستان سے میرا تعلق ہے، میرے خیال میں ہم تمام لوگ بلوچستان کے باسی تھے، ہیں، اور انشاءاللہ وہیں پہ ہماری قبریں ہونی ہیں۔ کون سا ایسا فرد تھا جس کو ہم امپورٹ کر کے لائے تھے اور اس کو ہم نے بلوچستان کا پلیٹ فارم؟ چلیں اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو خالد مکسی صاحب کا ایک پریس کانفرنس میں دیا گیا جواب آپ کو سناتے ہیں، سوال میرا ہی تھا تو سن لیتے ہیں، تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں میموری۔ خالد مکسی صاحب آپ سے سوال ہے متی اللہ جان، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی ہے؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال بھی کیا کرو نا۔ جی ناظر قربانی صاحب، یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا۔ آپ کو ایک منٹ ذرا میں جواب دوں گا۔ آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے؟ ڈر کے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی؟ بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے، اس میں گناہ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے۔ تو فوج کے کہنے پہ سیاسی جماعت آپ نے بنائی تھی، خود خالی مقصد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو اور وہاں سے بحران کا آغاز ہوا، نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی۔ وہ ایسا نہیں کہہ رہے، وہ اب ایون اگر آپ اپنے سوال پہ بھی غور کریں اور ان کا جو جواب ہے وہ ایسے لگ رہے جیسے کوئی پرووک کر رہے ان کو، اور اس پرووک کرنے کے نتیجے میں وہ غصے میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج نے بنائی تھی، تو اگر ہم نے بنائی ہے تو کیا ہوا؟ آپ تو غصے میں نہیں ہیں نا؟ نہیں، میں بالکل غصے میں نہیں، میں بالکل غصے میں نہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو الیکٹیبلز تھے اس وقت ایسے صورتحال تھی کہ ہم ماضی میں وفاق پرست جماعتیں یا قومی ادارے کی جو جماعتیں تھیں، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، پی ٹی آئی، دوسری جماعتیں تھیں، وہ
متوجہ نہیں ہوتے تھے. تو ایک ویو یہ بنا کہ آپ اپنا پلیٹ فارم خود بنائیں, ہم اپنی سیٹیں خود ہی جیت کے آتے ہیں, اپنے اپنے حلقے ہیں, اور جب آپ بڑی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں اپنی افادیت اور اہمیت کھو دیتے ہیں. بالکل. اور باپ پارٹی نے بنیاد رکھی نواز شریف کی حکومت کے گرنے کی. سٹارٹ تو وہاں سے ہی ہوا نا, جو کچھ ہوا نواز شریف حکومت کے ساتھ وہ آپ کی باپ پارٹی سے ہی شروع ہوا. چلیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے, جب نواز شریف صاحب حکومت سے گئے, پھر شاہد خاقان صاحب آئے, وہ تو پورا 1 سال رہے. اس کے بعد ثناء اللہ زہری کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی, اس کے نتیجے میں قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے. اس وقت تک باپ پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے, اس دوران میں الیکشن سے 2-3 ماہ پہلے ہم نے باپ پارٹی تشکیل دی. یہ ہوا تھا. پر ایک بلوچستان میں حکومت بدلی اور اس کے بعد سے سارا یہ شروع ہوا. پر اس کا تعلق آپ کہتے ہیں موجودہ بحران سے نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی ویو رکھ سکتے ہیں, میرا اپنا یہ بالکل جی ہاں, میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ بہت سمپلسٹک ویو ہوگا کہ کیونکہ وہاں پر ایک عدد پارٹی, کیا انسرجنسی باپ پارٹی کے بننے کے ساتھ شروع ہوئی؟ اگر شروع ہوئی یا اس کا پوائنٹ آف ریفرنس تھا, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب اکبر بگٹی صاحب کو جو نشانہ بنایا گیا وہ 2006 میں بنایا گیا, باپ پارٹی 2018 میں بنی ہے, تو یا وجہ وہ ہوگی یا وجہ یہ ہوگی. صحیح ہے. تو اتنا سمپلسٹک نہیں ہے. نواز شریف کی حکومت اگر نہ گرائی جاتی تو شاید سیاسی استحکام ضرور ہوتا اور وہ اپنی ٹرم پوری کرتے نواز شریف, جو ایز نواز شریف انہوں نے نہیں کی. دیکھیں میں اس کا اس ملیٹنسی سے ایز اے پولیٹیشین آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تو ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی, لوگ کہیں گے کہ آج پی ٹی آئی کو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ماضی میں نواز شریف صاحب کے لیے یہی بات کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے. میں کوسچن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں تشدد کا, وائلنس کا, ملیٹنسی کا, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو بھی تشدد ہے یا ملیٹنسی ہے, کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے, جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں, جو وزراء ہیں, وہ بلوچستان کے عوام کی ووٹ سے منتخب نہیں ہوئے؟ جو کے پی کی اسمبلی ہے وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سارے نظر آ رہے ہیں, گورنمنٹ ہے ان کی, بالکل وہاں پہ تو کوئی ایسی شورش نہیں ہے. بلوچستان میں تو ہے, مطلب وہ ٹی ٹی پی کی شورش نہیں ہے. نہیں, اچھا, بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ فلی امپاورڈ ہے, بااختیار ہے. میں جیسے آپ نے جو سوال کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ناظرین بھی فیصلہ کر لیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ بلوچستان کی بات کریں نا, کیونکہ آپ بلوچستان سے تعلق ہے, آپ بلوچستان کے نام پہ نگران وزیر اعظم بنے, سینیٹر بنے, آپ بلوچستان کی وجہ سے آپ جو کچھ ہے وہ ہیں, اور آپ کو وزیر اعظم بھی اس لیے بنایا گیا کہ بلوچستان کی احساس محرومی. مجھے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بلوچستان کا وزیر اعظم نہیں, پاکستان کا وزیر اعظم. بالکل, لیکن بنے آپ بلوچستان کے کوٹے پہ تھے, یہ آپ کو معلوم ہونا کوٹا نہیں تھا. آپ کا گمان ہے, کوئی کوٹا نہیں تھا. میرٹ پہ بنے, میرٹ پہ بنے. نہیں, میرٹ نہیں, ڈی میرٹ بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہیں کروں گا. جو کے پی ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور میں پاکستان. آپ بلوچستان کے تو بتائیں نا, وہاں پہ جو حکومت ہے وہ منتخب حکومت ہے. جناب, اگر کل کو میں آپ کو کہوں آپ بلوچستان کے نہیں, آپ بلوچستان پہ سوال ہیں یا نہیں ہے, منتخب حکومت ہے یا نہیں ہے, مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کو کہوں گا آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں. سر, کیا وہ فارم 45 کی حکومت ہے یا 47 کی؟ 45, 47, 49 ساروں کی حکومت ایک جیسی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے. اور جو حکومت کے پی میں ہے اس کو لوگ نمائندہ حکومت اگر سمجھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی سر آپ کا کے پی سے آپ بلوچستان کے بتائیں, آپ کہیں کہ وہ منتخب ہے, آپ کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں منتخب؟ اچھا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو, تو جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار بلوچستان حکومت ہے, آپ یہ کہتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ملیٹنٹ ہے, اس کا ذمہ بی ایل اے ہے, اس کا ذمہ دار بشیر زیب ہے, اس کا ذمہ دار اللہ نظر ہے. کیا یہ بیڈ گورننس نہیں ہے آپ کی؟ یہ قطعاً ہماری بیڈ گورننس. تو آرمی چیف کیا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ بیڈ گورننس نہیں, کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. آرمی چیف نے کیا ہے, یہ جو پور گورننس ہے, لیکن اب یہ جو نام میں نے لیے ہیں, یہ آپ کو اتنی محبت ہے ان سے کہ اس طرف آ ہی نہیں رہے. آپ بشیر زیب کا نام اتنے عشق میں مبتلا ہیں کہ اس طرف آپ بحث کو لے جانا ہی نہیں چاہ رہے. آپ اللہ نظر, آپ نے کیا بیڈ گورننس نہیں ہے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آرمی چیف نے کہا کہ یہ بیڈ گورننس ہے. پہلے اس فیس پہ آتے ہیں, پھر اس پہ بھی آ جائیں گے. آپ نے مجھے کہا کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بشیر زیب ذمہ دار ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ بشیر زیب کیا کون سے وزیر ہیں؟
کون سے وزیر اعلیٰ ہیں بشیر زیب؟ مجید بریگیڈ کا ٹھیک ہے ہیڈ ہے. اگر وہ ٹیررسٹ ہیں جی تو آپ کا مقابلہ ٹیررسٹ سے ہے؟ آف کورس. اچھا آپ کی منتخب حکومت کا مقابلہ وزیر اعلیٰ اپنی کارکردگی جو ہے ٹیررسٹ کی وجہ سے نہیں دکھا پا رہا؟ منتخب حکومت کا مقابلہ اور پوری ریاست کا مقابلہ ٹیررسٹ سے. اچھا چلیں اب آ جائیں. جو سیکورٹی کمیٹی میں آرمی چیف نے کہا کہ بیڈ گورننس اور یہ جو لوپ ہولز ہیں، یہ جو گیپس ہیں گورننس کے، اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ان نوجوانوں کے خون جو بہہ رہا ہے اس کے ذمہ دار شہباز شریف، آصف زرداری، سرفراز بگٹی اور آپ جیسے سیاستدان ہیں؟ دیکھیں ہم سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، ہم سارے لوگوں کی یعنی بیڈ گورننس میں ہے، آپ مانتے ہیں؟ اب اگر آپ سوال کا تو میں آپ کو سوال کے دوران نہیں صحیح ہے، آپ کنٹریبیوشن کہہ رہے ہیں نا، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے پھر بولنے دیں میں آپ سے، کیونکہ یہ میرا پریولیج ہے نا. پھر ہم تمام لوگوں کی ایز اے پولیٹیکل کلاس اسٹیٹ اپریٹس میں بھی ہم جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ہماری کنٹریبیوشن تو ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں سے نبردازما ایٹ ٹائمز نہیں ہوئے. فیلئر ہوا نا، کنٹریبیوشن نہیں ہے، فیلئر ہے. کنٹریبیوشن ٹورڈز فیلئر ہوتا ہے. صحیح ہے. کنٹریبیوشن ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن بہت زیادہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو آپ برملا مانے نا، پھر اس میں کیا ہے؟ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. صحیح ہے. میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کیوں یہ صرف میری یا موجودہ حکومت یا ماضی کی ایک حکومت یا ماضی کی تمام حکومتیں 2 دہائیوں سے آپ کو اس پرتشدد واقعات کا سامنا ہے. یہ کوئی 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ سرج وائلنس کی جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن اس کا نقصان بلوچستان کے عوام کو ہو رہا ہے. آپ جیسے سیاستدانوں کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کبھی سینیٹر، کبھی وزیر اعظم، کبھی وزیر. مطلب عوام کو نقصان کیوں ہے اس فیلئر کا، آپ کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو بالکل آپ یہ بات آپ اس اینگل سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں. یہ بہت سارے لوگ اس کو وہ کرتے ہیں. کیا جب یہ شورش نہیں تھی تو کیا سیاستدان وزیر نہیں بن رہے تھے، وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے، چیئرمین سینٹ نہیں بن رہے تھے؟ کون اس پروسیس میں نہیں آ رہا تھا؟ میں ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوں تو اس کے نتیجے میں میکڈونلڈس کا مینیجر تو نہیں بنوں گا. آپ صحافی ہیں تو آپ تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے نا. آپ صحافت میں کسی ایک چینل میں ہوں گے، کسی دوسرے. یہ میرا پروفیشن ہے. تو اس پروفیشن میں رہتے ہوئے میں وزیر بننا بھی میرے لیے میرے خیال میں لیجیٹمیٹ ہے، وزیر اعظم بننا بھی میرے لیے لیجیٹمیٹ ہے، ممبر پارلیمان بننا بھی لیجیٹمیٹ ہے. اور عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی لیجیٹمیٹ نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل. آپ پھر یہ نظام ختم کر دیں. آپ ایک ڈکٹیٹرشپ لے آئیں تاکہ ہم جیسے لوگ یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ داران ہیں، آپ انقلاب کی بنیاد رکھیں اور 1 پارٹی سسٹم لے آئیں یا کوئی ڈکٹیٹوریل سسٹم لے آئیں تاکہ یہ کوئی بندہ اس میں شامل نہ ہو. آپ لوگوں نے بن سکے، آپ لوگوں نے وزیر اعظم بن سکے. آپ لوگوں نے ریاست کو کمزور کیا ہے، اس کو بالکل سافٹ کر دیا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آپ سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ہوا؟ میرے خیال میں اس میں آپ بہت ذمہ دار ہیں. ہم سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ سے مراد ذات نہیں، آپ کی فرد کے طور پہ نہیں. جو میڈیا کا ایک سیکشن ہے وہ بھی ان تمام کرائسس کو سمجھتا ہے کہ وہ گاسپل ٹروتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جبریل امین کا پیغام ان کے پاس آیا. تو ریاست کمزور نہیں ہے؟ آپ ریاست کا حصہ ہیں. نہیں کمزور نہیں ہے. آپ بتائیں نا ہے یا نہیں ہے کمزور؟ ریاست کو بڑے نقصانات پہنچے. کیا ریاست سافٹ نہیں ہے؟ ریاست کو بڑے نقصانات پہنچے ہیں. میں تو یہی سافٹ ہے. دیکھیں نقصانات پہنچتے ہیں تو وہ سافٹ ہوگی نا. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں اس میں آپ بھی کنٹریبیوٹر ہیں، میں بھی کنٹریبیوٹر ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کچھ آرمی چیف نے بھی باتیں کی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کا ریئیکشن لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاکڑ صاحب، بلوچستان کے جو حالات ہیں بلکہ پورے پاکستان کے جو حالات ہیں، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور فوجی عدالتیں بھی فعال ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. میڈیا پہ سینسرشپ ہے. آپ نام کیا تصویر نہیں لگا سکتے عمران خان کی، ان کی تقریر نہیں دکھا سکتے. تو ابھی بھی ریاست سافٹ ہے. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم سافٹ ہیں اور ہمیں ہارڈ سٹیٹ بننا. یہ ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور آپ ایگری کرتے ہیں آرمی چیف سے کہ ہمیں ایک ہارڈ سٹیٹ بننا پڑے گا؟ اس سے زیادہ ہارڈ یہ تو ابتدا بھی نہیں ہے ہارڈ سٹیٹ کے. جی ہاں، میرا اپنا ویو اس پہ بالکل ان کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ بالکل ان کی درست ہے.
پاکستان ایک انتہائی نرم دل. آپ کی بھی یہی سوچ ہے جو آرمی چیف کی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی نہ پہلے چھپائی ہے, آپ گواہ ہیں. ہم ہائی کورٹ میں بھی اکٹھے تھے جب میں ایک مسنگ پرسن کے کیس میں اپیئر ہوا تھا, وہاں میں نے جج صاحب کے سامنے بھی اسی طرح کی گفتگو رکھی ہوئی تھی. یا تو میں چھپا رہا ہوں. میرا اپنا ویو بھی یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں سوشل آرڈر ہے وہ سوشل آرڈر سب سے سیکروسینکٹ ہوتا ہے, سب سے مقدس ہوتا ہے. بطور نگران وزیر اعظم آپ نے اس کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے کیا کیا؟ 8-9 مہینے تو آپ نگران وزیر اعظم رہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا. کوشش کی آپ نے بالکل اس کو ہارڈ بنانے کی؟ بالکل ہم نے کوشش کی. ہم نے یہ کوشش اس انداز میں کی کہ یہاں کے بارڈر مینجمنٹ ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا. نہیں کچھ نہیں ہو سکا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ حالات دیکھیں نا آپ, اس کے بعد کی حکومت سب کچھ جاری ہے اسی طرح. دہشت گردی, اسمگلنگ, کیا روکے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, آپ اگر ڈیٹا اور ایویڈنس کے ساتھ بات کریں, جب ہم 14 اگست آپ آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سافٹ اسٹیٹ ہیں, ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا. گورننس کے گیپس کی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ ڈیٹا کے اوپر جا رہے ہیں. آرمی چیف جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ اگر مجھے جواب دینے دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ ریپیٹ کریں گے اسی سوال میں تو آپ کو سر بتا رہا ہوں جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں. بالکل, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایکسپلین کرنے کی کوشش, مجھے موقع صرف دیں. 14 اگست کو جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو یہ اسپیکولیشن تھی کہ ڈالر جو ہے نا وہ 400 سے 500 روپے کے بیچ میں جائے گا. پھر چشم فلک نے یہ دیکھا 320 روپے ریٹ تھا. پہلی مرتبہ ڈالر اوپر جانے کے بجائے نیچے آیا, اینڈ وین وی لیفٹ وہ 258 روپے پہ تھا. اس کا جو آپ کا امپیکٹ آیا ہے آپ کی اکانومی پہ وہ 10 سے 12 بلین ڈالر کا ہے. آپ کی کارکردگی بہت اچھی تھی سر. واپس سیکورٹی کمیٹی میں آئے نا, مان لیا آپ کے بعد آپ نے اچھے کام کیے, اس دوران یہ کیا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف نے بریفنگ دی ہے, یہ کیا پارلیمنٹ کی کمیٹی سے خطاب تھا یا بریفنگ تھی جو پارلیمنٹ کو دی؟ بریفنگ تھی, اس میں خطاب تو نہیں تھا. نہیں, خطاب ایک ایسے زمرے میں تو اس میں صدر خطاب کرتا ہے. ہاں, صدر خطاب کرتا ہے, انہوں نے کیا ہے. صحیح ہے. تو یا آرمی چیف نے خطاب نہیں, بریفنگ دی ہے پارلیمنٹ. آف کورس بریفنگ دی ہے. صحیح ہے, بریفنگ دی ہے. اور اس کے بعد انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے. انٹریکٹیو سیشن میں کیا سوال کیا آپ نے؟ کوئی سوال کیا کام کا کوئی سر ایسی؟ میں نے تقریر کی ہے. اچھا جی, میں نے تقریر کی ہے. وہ ظاہر ان کیمرہ تھی تو اب وہ اس کا ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن آرمی چیف کی تقریر ان کیمرہ ہوتے ہوئے بھی فوج کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ہے, تو آپ کی تقریریں کیوں نہیں سامنے آ سکتی؟ میرے خیال میں یہ پریفرنس ہماری ہے. یہ تو پارلیمنٹ کا پریروگیٹو تھا نا. کیا یہ پارلیمنٹ کی پرمیشن سے آرمی چیف کی تقریر باہر آئی؟ یہ اسپیکر صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے وہ بہتر آپ کو بتائیں گے. وہ کسٹوڈین ہے, میں کسٹوڈین نہیں. اچھا, یہ ان کی منظوری سے جاری ہوئی ہے؟ ظاہر ہے ان کی منظوری سے ہوئی ہے, تو وہ کسٹوڈین ہے, اس کی ان کی مرضی ہے. چلیں اوورآل مجھے یہ بتا دیں کہ اس ساری بریفنگ کا کوئی فائدہ ہوا پارلیمنٹ؟ میرے خیال میں بالکل فائدہ ہوا. کیا نمبر 1-2 کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ جو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اوورآل سینس ہے, یہ ٹیررزم کی جو سرج ہے اس پہ اپڈیٹ ملا سب کو. سب کو پتہ لگا کہ اسیسمنٹ کے بعد کہاں ہم کھڑے. کوئی نئی چیز بھی پتہ چلی یا سب وہ چھپی ہوئی اخباروں والی باتیں ہیں؟ نہیں, اخباروں والی باتیں بھی اگر ان کو اکٹھی کی جائیں تو اس میں زیادہ سینس بنتا ہے. ورنہ تو اخباروں میں تو ہر افلاطون اور ارسطو کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بغیر سیاق و سباق کے, تو وہ اپنا امپریشن چھوڑتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کنٹیکسچولائز کر کے کسی ایک جگہ پہ سمرائز کرتے ہیں تو پھر اس کے مطلب اب خبروں کو ترتیب دے کر جو بریفنگ ہے اس کو بھی خفیہ رکھ کے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس میں کیا خفیہ ان کیمرہ کی ضرورت کیا تھی؟ پریزمپشن ہے کہ خبروں کو ترتیب دے. آپ نے کہا نا کہ اخباروں کی خبریں بھی ان کو کسی کنٹیکسچولائز کیا گیا, تو نئی بات کیا تھی؟ میں نے یہ قطعاً نہیں کہا. نہیں, اس میں جو نئی بات یا کوئی ایسی بات, وہ میرا پریولیج ہے کہ میں اس کو ڈائیورج کرنا چاہوں یا نہ کرنا چاہوں. میں نے آپ کو صرف کہا کہ وہ بریفنگ تھی. وہ بریفنگ تھی, اس میں اوپن سورس کی چیزیں بھی تھی اور کچھ اوپن سورس کی. کیا پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے کسی بڑے کارروائی کی, آپریشن کی؟ دیکھیں, منظوری پارلیمان نے نہیں دینی, کمیٹی نہ کمیٹی نے منظوری دینی ہوتی ہے. جی, کوئی منظوری نہیں ہے. نہیں, دیکھیں آپ اپنے نظام کو تو پہلے اس پہ تو آئیں. آپ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں آپ پارلیمان ایگزیکٹو کو برتھ دیتا ہے. وہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے, کابینہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہوئے کی اجازت دیتی ہے, نہیں دیتی ہے, حکم جاری کرتی ہے, نہیں کرتی. کیبنٹ کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ ٹاپ موسٹ ڈیسیژن ہوتا ہے. پارلیمان ایک اوور سائٹ ہے, وہ اوور سائٹ کرتی ہے.
ایسا کوئی ڈیسیجن کیبنٹ کا وہاں پر نہیں آیا جس کو اوور سائٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو. اچھا, ڈسکشن ہوئی ہے اور اس ڈسکشن میں بریفنگ دی گئی ہے اور اس میں انٹریکٹیو سیشن پارلیمنٹیرینز اور سیکیورٹی اور ملٹری لیڈرشپ کے بیچ میں ہوا. یہ ہوا سیکیورٹی. تو آپ مطمئن ہیں جو اس وقت جو بھی حکومت کی پالیسی ہے یا جو کائنیٹک آپریشنز ہیں ان کی کارکردگی سے آپ بطور پارلیمنٹیرین مطمئن ہیں یا سیکورٹی کمیٹی میں اطمینان کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیے ڈائریکشن ٹھیک ہے, اس میں مزید امپرومنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے جو ہے نا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور جیسے ہی وہ چیلنج آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے آپ کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو ڈائریکشن ٹھیک ہے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ کوئی ایجنڈا, کوئی تحریک یا کوئی شخصیت جو ہے قومی سلامتی سے بالاتر نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو صدر, نہ وزیر اعظم, نہ پارلیمنٹ, نہ کوئی اور کھڑ بینچ جو ہے وہ قومی سلامتی سے بالاتر ہے اور اس کا تعین آرمی چیف کریں گے. انہوں نے اپنا بھی کہا ہے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. نیشنل سیکیورٹی یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگ اس پاپولیشن کی سیکیورٹی اور وہ جس ٹیریٹری پہ آباد ہیں, جس سرزمین کو وہ اون کرتے ہیں, اونرشپ ان کی ہے, ان دونوں کی ایگزسٹنس کو اگر کوئی چیلنج کرے گا وہ پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا, اس کو سیکیور کرنا. اس کے مقابلے میں کوئی شخصیت, انہوں نے اپنا بھی نام لیا, انہوں نے دوسروں کے حوالے سے یہ بات کی کہ نہ کوئی تحریک, نہ کوئی شخصیت, چاہے وہ اپنا نام یا کسی اور کا نام, وہ مقدم نہیں ہو سکتا نیشنل سیکیورٹی پہ. نیشنل سیکیورٹی ہماری ٹاپ پرائیورٹی, یہ بات کی انہوں نے. اچھا, جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا, بلوچستان لبریشن جو کالا دم تنظیم ہے, اس کے حوالے سے کیا بتایا گیا؟ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا اور کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے اتنی بڑی تعداد میں بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں؟ تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ جانی نقصان کتنا ہوا اور کتنے فوجی اہلکار تھے اس ٹرین کے اندر؟ تو کوئی چیز دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر کے حوالے سے ہمارے یہ بھی ایک جارگن سا ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا. انٹیلیجنس کس کا انٹیلیجنس فیلئر ہوا؟ ایس آئی کا ہوا, ایم آئی کا ہوا, آئی بی کا ہوا, انٹیلیجنس ایجنسی سب ایک ہی ہے, ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, اب یہ بالکل فٹ بال کی پچ کی طرح ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنی گول پوسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں تواتر کے ساتھ. 100 حملے ہوتے ہیں, اگر آپ 99 روک لیتے ہیں اور ایک گول ہو جاتا ہے تو اسے آپ میچ ہار سکتے ہیں. یہ نیچر ہے انٹیلیجنس کی. جیسے ہی آپ کاؤنٹر کرتے ہیں کچھ پریکاشنز جو ہیں آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں فوجی اہلکار ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کیا ریلوے پولیس کی تھی؟ ریلوے پولیس بھی اس کا ایک حصہ ہوتی ہے, لیکن اسی انٹیلیجنس کی بنیاد پر 9/11 ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اور لوگ اس کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد 7/7 یو کے جعفر ایکسپریس پہ آ جائے نا. دیکھیں اب آپ کا مسئلہ جب میں آپ کو کوئی اور ایگزامپل دینے کی کوشش سر, کیونکہ آپ بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہم امریکہ, انڈیا, برطانیہ تو جاتے رہے ہیں. تو آپ کو برطانیہ اور امریکہ والی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ مثالیں ادھر والی نہیں چاہیے ہوتی ہیں. نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جرنلزم آپ کو وہ والی چاہیے ہوتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو امریکہ والا بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں جعفر ایکسپریس کی سیکورٹی کی ذمہ داری کس کی؟ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اور میڈیا کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ پوری یو کے والی چاہیے. صحیح ہے سر. جعفر ایکسپریس کی ذمہ داری کس کی؟ اوور آل سیکورٹی اپریٹس میں جو پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, کلیکٹیو ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. تو کوئی ایکشن لیا گیا اس سوال؟ دیکھیں وہ تو اس وقت میرے نالج میں نہیں ہے, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن کہ کیا انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کسی نے صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کسی کے خلاف لیا یا نہیں لیا, ان ڈیٹیلز کا میرے علم میں نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بھی ہے اس حوالے سے عوامی اتفاق رائے نہیں ہے اور ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو بالکل تنہا کر دیا گیا ہے, کٹ آف کر دیا گیا ہے, پولیٹیکل پروسیس سے بھی لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور اس نے پی ٹی آئی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے شریک بھی نہیں ہوئی سیکورٹی کمیٹی میں. اگر ہو بھی جاتے تو وہ کیا کہتے, آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو
جو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور اس کے بغیر قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکتا. میرا یہ ویو ہے کہ اور مجھے افسوس ہے کاش پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی اس عمل میں، اس لیے ہو کہ ان کا جو بھی پرسپیکٹیو تھا یا جو بھی پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس پلیٹ فارم پہ ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپریس کرنے کا ان کو موقع مل جاتا. اگر وہ ایک ہول آف دا نیشن اپروچ کی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹورڈز ٹیررزم، یا تو وہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اگر نہیں بھی ہوتے تو ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے آ جاتی. لیکن یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا تھا، یہ میرا تو نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. لیکن جو حالات حکومت اور ریاست کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیے، تو ایسے حالات میں آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس عمل کا اس کو میں اگر پی ٹی آئی کا حصہ ہوتا تو میں ان کو ضرور یہ مشورہ بھی دیتا اور میں ضرور اس میں شامل بھی ہوتا، ڈسپائٹ جو بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ڈسپائٹ دیکھیں ٹیررزم کا جو تھریٹ ہے نا، وہ اس جعفر ایکسپریس میں ہو سکتا ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں، وہ نون کے ووٹر ہوں، وہ جمعیت علماء اسلام کے ووٹر ہوں، کسی کو نہیں پتا. ٹیررسٹ آپ کو ایز اے نیشن اسالٹ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، وہ کوئی ایک سیاسی جماعت کے ورکر کے طور پہ آپ کو نہیں مار رہا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو بھی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. انور اللہ کاکڑ صاحب، کیا محرکات ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت شورش کسی صورتحال ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کیا تاثر ملا آپ کو اس بریفنگ؟ دیکھیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ دو شر کی قوتیں ہیں، ایول قوتیں ہیں، ٹیرر قوتیں ہیں. ایک کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نظام بدلیں گے، دوسرا کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم جغرافیہ بدلیں گے، اور دونوں تشدد کا استعمال کرتے ہیں، دونوں ٹول کو اس وائلنس کے ٹول کو اپلائی کرتے ہیں. جو نظام بدلنے کی کوشش میں ہے ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال کے بعد وہ امبالڈنڈ فیل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیٹو اور امریکہ یہاں سے جا سکتا ہے تو پاکستان کی ریاست میں بھی ہم بزور طاقت اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کاوشیں ان کی، اس میں انرجی آ رہی ہے، وہ اس میں اور شدت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف بلوچستان میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریاست سافٹ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہم اس کے جغرافیہ کو تبدیل بزور طاقت کر پائیں گے، تو لہٰذا طاقت کے استعمال کو وہ درست سمجھتے ہیں. کیا یہ ہو پائے گا؟ میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ بالکل نہیں ہو پائے گا. نہ نظام تبدیل ہو پائے گا، نہ جغرافیہ تبدیل ہو پائے گا. اور اس کی وجوہات میرے ذہن میں یا میری جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق اس وجہ سے ہے کہ پاپولیشن کو مینج کرنا اور ٹیریٹری کو مینج کرنا، جب نیٹو اور امریکہ اپنے 1.5-2 لاکھ فوج کے ساتھ نہیں کر پائے ہیں، تو کیا بی ایل اے یا بی ایل ایف کے جو 2,500 3,000 3,500 فائٹرز ان کے پاس ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، اس سے وہ 2 کروڑ کی پاپولیشن کو مینج کر پائیں گے؟ قطعاً نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو 12 گھنٹے تک بھی ان کی پریزنس کسی ایک روڈ پہ یا کسی ایک علاقے میں نہیں دکھائی دیتی. لیکن اس کے لیے عوامی حمایت بڑی ضروری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں اس میں عوامی حمایت 100% شامل ہے؟ دیکھیں عوامی حمایت بائی اینڈ لارج ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 کروڑ لوگوں میں سے واٹس ایپ کے ذریعے سب سے پوچھے کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے درست، اور اس میں جو ہے نا نہیں، اگر حکومت منتخب ہے تو اس کی حمایت تو عوامی حمایت ہی ہونی چاہیے. تو بس وہ ہے، وہ کریں. ہاں اچھا، تو پھر عمران خان کی عدم شرکت سے کیا بڑا اپوزیشن اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اپوزیشن. آپ نے کہا نا منتخب حکومت نے حمایت کر دی تو ہو گیا بس، پھر عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پارلیمان میں اپوزیشن کیا ضرورت ہے، اس کو بھی نکال دیں. وہ تو نکال دیے گیا نا، وہ تو نکال دیے گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹو حکومت ہے، جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے جزا اور سزا، اچھائی اور برائی، وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اچھا، کوئی ایسا وہ فیصلہ وہ خود کریں گے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر افغانستان کے اندر جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کائنیٹک آپریشنز بھی کیے جا سکیں گے؟ نہیں، ایسا سچ کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن افغانستان کا کردار، اس کی سرزمین کا استعمال، ایران کی سرزمین کا استعمال، یہ زیر غور بھی آئے ہیں، اس پہ مختلف تجاویز
اسٹڈیز بھی آئی ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے، ڈپلومیٹک چینل ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اوکے، بطور سیاستدان اینڈ آئی ایم شیور اب آپ بڑے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی ضروری ہے ایک قومی مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اچھا، اور جوڈیشل پروسیس میں ان کو ریمیڈی اگر مطلب وہ میرٹ پہ ابھی جیل میں میرٹ کے اندر میرٹ یا ڈی میرٹ کا فیصلہ مطیع اللہ جان یا انوار نے نہیں، ایز اے سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ دیکھیں، ہم نے بدقسمتی سے اسی عدلیہ کے نظام کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا حصہ بنایا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہو تو غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ریمیڈی پانے کے لیے اپارٹ فرام یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو صورتحال بہتر ہوتی، کوئی سیاسی ماحول بہتر ہوتا؟ ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ضرور بہتر ہوتا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں یکسوئی آپ کو نظر آتی، جو نیوکلس ہے ان کی جماعت میں وہ ان کی ذات کے ارد گرد ہے۔ اب وہ اس ایبسنس میں آپ کو ڈائریکشن جو ہے نا، تو وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے، آپ کو ماننا پڑے گا پاکستان کے، ون آف دی پاپولر لیڈرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھیں وہ لوگوں کی ووٹ سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے تھے۔ دیکھیں نگران وزیر اعظم ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ووٹ سے الیکٹ ہو کے بنتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر پالیٹیشین؟ جی، یہ دیکھیں، ایک تو نگران اور منتخب وزیر اعظم کا تقابل کا میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا، میں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے مقابلے میں پچ تو نہیں کیا ہے کہ جی میں ان کے مقابلے میں، نہیں، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ پاپولر جو منتخب وزیر اعظم ہے اور جو منتخب پارلیمان ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گرچہ ماضی میں آپ 2018 میں یہ موقف نہیں رکھتے تھے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، آپ بھی ہماری طرح بدلتے رہتے ہیں جس طرح ہم بدلتے ہیں، آپ کو بھی یہ کہ آپ بھی اپنی رائے تبدیل کریں۔ آپ ان پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی مدد سے اور فلاں ادارے کی مدد سے یہ بنے ہیں، آپ اس وقت بھی مخالفت کرتے رہے۔ میں تو کنسسٹنٹ آپ کنسسٹنٹلی مخالفت کرتے رہے اور آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ میں تو آج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کو ریشنلائز کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے انکار اسٹیبلشمنٹ کو ریشنلائز، یہ کیا مطلب؟ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، میں اس ملک کا شہری ہوں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ ان پہ اعتراض کریں، چلے اب بات ہو ہی گئی ہے، ڈائریکشن دکھائیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت موجودہ بحران ہے کہ مطیع اللہ جان ان پہ نکتہ چینی کر کے ان کی رہنمائی کریں، اب یہ بتا دیں اس وقت جو موجودہ سیاسی بحران ہے کیا اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہے؟ 7 لاکھ افراد مطیع اللہ جان صاحب کے یہ کوئی سیاسی جو اسٹیبلشمنٹ کا کو ایک پروگرام کریں گے، ہم وہ پروگرام دیکھیں گے، ایک کوشچن لے لیں، اس سے نتیجہ اخذ کریں گے، ایک کوشچن لے لیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار موجودہ بحران کا ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی سیاسی کردار ہے۔ میں گورننس کے کس طرح کا ہے؟ میں گورننس کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ویسے سیاسی کردار ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، میرا نہیں۔ اچھا، بالکل نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ نیوٹرل کا تو مجھے نہیں پتا، نیوٹرل بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گورننس کے حوالے سے کردار، اور گورننس میں گیپس ہیں، اور گیپس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اس میں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول جو ہے نا وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن، نیگیٹو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت ہو سکتا ہے، وہ آپ نے بتانا۔ بہت شکریہ وہ آپ کی ذمہ داری۔ صاحب، سابق نگراں وزیر اعظم صحافی پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔